براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت چیمبر آف کامرس سے خطاب کر رہے ہیں. یہ معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اس میں انفلیشن کا نیچے آنا بہت امپورٹنٹ چیز تھی، لیکن اس کے آن دا بیک آف دیٹ پالیسی ریٹ کا نیچے آنا، اور خاص طور پہ جو کائبور ہے. پالیسی ریٹ کی ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، پالیسی ریٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، بٹ الٹیمیٹلی تو آپ کا جو تعلق ہے وہ تو کائبور کے ساتھ ہے نا. تو کائبور جو پالیسی ریٹ تھا تو 23-24% پہ تھا، کیونکہ کسی نے کچھ کمانا تھا. آج 12% پہ ہے. جو بہت بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو کائبور مائنس اس وقت بورو کر رہی ہیں، اور جو باقی کمپنیاں وہ بھی کائبور کے ارد گرد بورو کر رہی ہیں. سو 10% ایون دوز اینٹیز اینڈ کمپنیز وچ آر لیوریجڈ، ماشاء اللہ جن کی کوئی لیوریج ہی نہیں ہے، جنہوں نے بورو نہیں کیا، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہیز گون ڈاؤن ان اے ہیوج وے، ان اے بگ وے. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور میں ایز اے فارمر بینکر ہی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ سب لوگوں کی بیلنس شیٹس اور انکم اسٹیٹمنٹس کا مجھے تھوڑا بہت علم ہے. ایز وی گو فارورڈ اینڈ واٹ ڈیٹ سروسنگ ڈز ٹو یور بیلنس شیٹس اینڈ یور انکم اسٹیٹمنٹس اینڈ یور ابلٹی ٹو ویدر اٹس ورکنگ کیپٹل یا کیپیکس کے لیے جو آپ نے فائنینسنگ لی ہو، اس میں اس کا کیا عمل دخل ہے. اور دوسری چیز جو ہے کہ یہ صرف انفلیشن کا 0.7% کر دیں، کچھ اور کر دیں، اگر عام آدمی پہ یہ اس کا امپیکٹ نہیں جا رہا تو اس کا ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. تو انڈر دا ECC وی ہیو بین ڈائریکٹڈ بائی دا کیبنٹ. ہر ہفتے اور ہر مہینے ہم ان قیمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دالیں کہاں ہیں، شوگر کہاں ہے، چکن پرائسز کہاں ہیں، اینڈ وی ول ناٹ الاؤ پیپل ٹو آربیٹراج. یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہوں، انفلیشن یہاں نیچے آ رہی ہو، اور مڈل مین جو ہیں وہ آ کر اس قسم کا کام کریں جس کی وجہ سے یہ فائدہ. تو اس لیے ان کنجنکشن ود دا پروونسز اینڈ ود دا ایڈمنسٹریشنز ویل میک شور کہ یہ جو فائدہ جو انفلیشن کا نیچے آنے کا ہے یہ نیچے جائے. جی اس کے علاوہ دیز آر آل جو میں اور آپ کی باتوں میں بھی واپس آتا ہوں، لیکن دیز آر آل ڈیٹا پوائنٹس. فار می ڈیٹا پوائنٹس آر مور امپورٹنٹ دین دا ڈیٹا دیٹ وی ایکچولی پٹ آؤٹ. تو جو سرویز ہوئے ہیں، اوورسیز چیمبر کا جو سروے ہوا، اس میں جو فورن انویسٹرز ہیں ان کی جو کانفیڈنس کہاں سے کہاں گیا. جو PwC نے یہاں سروے کیا آف دا ٹاپ 100 CEOs کہ ان کا گوئنگ فارورڈ ان کا اکانومی پہ کیا ویو ہے اور ان کا کیا کانفیڈنس ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ نے ذکر کیا، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. کچھ اس میں بین الاقوامی ایشوز ہیں، کچھ ہمارے یہاں لوکل ایشوز ہیں. I always consider it's a data point because our stock market is still shallow and it's not deep enough where I say that this truly represents the main street. So isliye for me it will always remain a data point till we can get it to a true reflection of the main street. اس کے بعد ڈیٹا پوائنٹس جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا کہ عید کے دوران اس دفعہ کتنی سپینڈنگ ہوئی اور پچھلے سال کتنی سپینڈنگ ہوئی، اس کا میں ڈیٹا دے چکا ہوں، میں اس کو واپس نہیں دہراؤں گا. اس کے علاوہ جنوری فیبری میں ایئر آن ایئر سیمنٹ ڈسپیچز جو بڑی 12%، جو کاروں کی اور 2-3 ویلرز کی فرام 30 to 60% انکریزز ہوئیں. اوبیسلی اٹس آن دا بیک آف دا فائنینسنگ ریٹ ایز ویل. اگر آپ نے کوئی کار خریدنی ہے، اگر 24% پہ آپ کو لون ملے گا یا 6 یا 7% میں ملے گا، ٹو می اٹس اے نو برینر کہ وہ چیزیں مناسب طریقے پہ آگے جو ہے وہ بڑھی ہیں. سو دیز آر آل ڈیٹا پوائنٹس دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ. اور اسی میں یہ ذکر کروں گا کہ پچھلے ہفتے جو مڈل کانفرنس ہوئی ہے، اینڈ ہوپ فلی سم آف یو اٹینڈیڈ دیٹ مڈل کانفرنس. تو دیکھیے اس میں کیونکہ یہ فار می آر دا ریئل مینیفیسٹیشنز کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں کہ نئی سمت میں چل رہے ہیں. ڈائریکشن آف ٹریول دیٹ ویری کریٹیکل. اگر 300-400 ڈیلیگیٹس ممالک سے آتے ہیں ہمارے منرلس کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے، اسی طرح جو ہمارے بڑے کنگلومریٹس ہیں، بڑے گروپس ہیں، وہ سامنے آتے ہیں منرلس میں انویسٹ کرنے کے لیے. دیور ڈیلیگیشنز فرام Saudi Arabia, from UAE, from Turkey, from US, from China, from Europe. And indeed آپ نے دیکھا جو یہیں کے ہیں ٹبا صاحب ہیں،
فاطمہ گروپ ہے ایٹسیٹرا، جو یہ تو دیز آر آل مینیفیسٹیشنس کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. آپ نے ابھی ذکر کی ایکسپورٹ بیس اور اس کا، اور میں تو بڑا کلیئر ہوں، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آر روڈ ٹو مارکیٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیٹ گروتھ، اور اس میں 1 منٹ کے لیے واپس آؤں گا. لیکن میں منرل کانفرنس کی اس لیے ذکر کر رہا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کہ یہ جو ریکو ڈیک کا ایک پروجیکٹ ہے، کاپر از گوئنگ ٹو پلے دی موسٹ کرٹیکل رول ان ٹرمز آف انرجی ٹرانزیشن. اس کو آپ سمجھ جائیے. ہر سال گلوبل گروتھ تقریباً 1.5 to 2% ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کاپر میں شارٹیج ہے ٹل دی ٹائم وی گیٹ ٹو 2040. ہمارا جواب جو ہے ان ٹرمز آف سرپلس بلوچستان میں ایٹیٹین بیلٹ میں، وہ ریکو ڈیک جو ڈپازٹ کا جو ہوم ہے وہ ہمارا جواب ہے. اور صرف ریکو ڈیک از دا فرسٹ پروجیکٹ وچ از گوئنگ ٹو کم تھرو. اور اس میں جو اگر آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، all of you who were there at the minerals conference, $2.8 billion of export starting from 28. Think about it. Think about it. This is a 10% increase on terms of our exports today. اور this is even before we get to value addition. جو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پالیسی کی بات کی، بالکل درست بات کی کہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جہاں ہم را مٹیریل ایکسپورٹ کریں گے. But otherwise, all other projects in this Statian belt, which is copper, which is gold, this will all go into downstream and will go into value addition. اور میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، چونکہ میں 10 سال جے پی مورگن کے ساتھ سنگاپور میں کام کر کے آ چکا ہوں، تو میں نے انڈونیشیا کا یہ جرنی دیکھا ہے. Copper is to us what nickel has been to Indonesia. ان کے پچھلے سال نکل کی ایکسپورٹ $22 بلین تھی. $22 بلین. سو انشاءاللہ تعالیٰ 28 آنورڈس یہ جو ہم بات کہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، ایکسپورٹیبل سرپلس ہے کہ نہیں ہے، فرام ٹریڈیشنل سیکٹرز، جو ٹیکسٹائل کا امپورٹنٹ رول ہے، از آلویز گوئنگ ٹو ریمین ایبسلیوٹلی کریٹیکل فار اس ایز وی گو فارورڈ. IT services as we go forward, and then minerals as we go forward. This is going to be the real game changer. This is going to be inshallah ta'ala the real game changer. جب پرائم منسٹر آف پاکستان بات کرتے ہیں کہ یہ فنڈ کا آخری پروگرام ہوگا، تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ آگے انشاءاللہ تعالی آگے نکلیں گے. اور میں براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے تاجروں سے گفتگو کی جا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.